اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جزا اللہ عنا سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وما ہوا اہلہ۔ ناظرین کرام، جمعہ کا مبارک دن ہو اور درود پاک سے ہماری زبان تر ہو تو کیا ہی بات ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جس نے مجھ پر جمعہ کے دن 200 بار درود پاک پڑھا، اس کے 200 سال کے گناہ معاف ہوں گے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک اور حدیث میں فرماتے ہیں، جو مجھ پر بروز جمعہ درود شریف پڑھے گا، میں قیامت کے دن اس کی شفاعت کروں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ بھی فرمان عالی شان ہے کہ جب جمعہ کے روز مجھ پر درود پڑھا جاتا ہے تو فرشتے اسے ڈائریکٹ میرے پاس لے کر آتے ہیں اور میں اس کا جواب دیتا ہوں۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ آج میں آپ کے سامنے ذکر بھی جمعۃ المبارک یعنی دنوں میں سے افضل دن، جو دنوں کا سردار دن ہے جمعہ، اس کی نسبت سے بات کرنے جا رہی ہوں۔ جمعہ کا لفظ جمع سے مشتق ہے، یعنی یہ جمع سے نکلا ہے، جس کا معنی ہے جمع ہونا، اکٹھا ہونا۔ اس دن مختلف علاقوں، مختلف جگہوں اور مختلف مقامات کے مسلمان ایک جگہ جمع ہوتے ہیں اور ایک خاص عبادت جس کو نماز جمعہ کہا جاتا ہے وہ ادا کی جاتی ہے۔ نماز جمعہ جس جگہ پڑھی جاتی ہے، جس مسجد میں پڑھی جاتی ہے، اسی کی نسبت سے اس مسجد کو جامع مسجد کہا جاتا ہے۔ ہفتہ بھر کے 7 دنوں میں سے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی خوشی اور عبادت کے لیے دن جو چنا ہے وہ جمعۃ المبارک کا دن ہے۔ ہفتہ، اتوار اور دوسرے دنوں کے کیا مشاغل ہیں اور اس میں ہمیں کیا کام کرنے چاہیے، اور ان کے بارے میں ہمارے ظاہری اور باطنی طہارت حاصل کر کے ہمیں ان دنوں کا کس طرح انعقاد کرنا چاہیے، ان کے بارے میں بھی پتہ چلتا ہے۔ خاص طور پر جمعہ کے دن ہونے والے عمل جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت بھی ہیں، وہ کچھ اس طرح ہیں۔ جمعہ کے دن غسل کرنا یعنی نہانا، غسل کر کے صاف ستھرے کپڑے پہننا، جسم پر خوشبو لگانا، سر میں تیل لگانا اور اپنے ناخن تراشنا، یہ ساری وہ سنتیں ہیں جو آپ کے آقا مولا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود فرمایا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دن جمعہ کی نماز کا خصوصی انعقاد فرماتے اور ایک راستے سے جاتے اور دوسرے راستے سے واپس آتے، تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں سے ملاقات ہو اور زیادہ سے زیادہ اس دن کو نیکی کے کاموں میں صرف کیا جائے۔ تاریخ بتاتی ہے کہ یہودیوں نے ہفتے کا دن عبادت کا دن مقرر کر رکھا تھا، اور یوم سبت کے بارے میں ہمیں قرآن مجید میں بھی پتہ چلتا ہے کہ جب یوم سبت کو عبادت کا دن گردانا گیا تو قوم یہود نے کیسے اس کی نافرمانی کی، اور مچھلیوں کو پکڑنے کا کام جمعہ کی رات کو شروع کر لیا جاتا اور ہفتہ بھی اسی میں شمار کیا جاتا، یہاں تک کہ اتوار کا دن بھی اس میں شامل کیا جاتا، اور بجائے یہ کہ اس دن کی حرمت کا خیال رکھا جاتا، انہوں نے نافرمانی کی۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے قوم یہود کو عذاب الہی سے دوچار فرمایا۔ جبکہ قوم یہود ہفتے کا دن عبادت کا نے اپنے لیے آج بھی عبادت کا دن مقرر کر رکھا ہے۔ ان کا خیال ہے کہ اس دن تمام مخلوقات کو اللہ تعالیٰ پیدا کر کے فارغ ہوئے تھے، جبکہ عیسائیوں نے اپنے لیے اتوار کا دن عبادت کا دن مقرر کر رکھا ہے، اور ان کا خیال ہے کہ یہ دن ابتدائے افرینش کا دن ہے، یعنی کہ جس دن اللہ تعالیٰ نے دنیا بنانا شروع کی تھی۔
چنانچہ اب تک یہ دونوں فرقے ان دونوں دنوں کا بہت زیادہ اہتمام کرتے ہیں اور ان دونوں دنوں میں تمام دنیا جہان کے کام کاج چھوڑ کر ہمہ عبادت میں مصروف اور منہمک رہتے ہیں، جبکہ عیسائی سلطنتوں میں تو اتوار کے دن اسی سبب سے تمام دفاتر میں تعطیل ہوتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے لیے عبادت کا دن جمعہ کا دن مقرر کیا ہے، جو کہ انتہائی عظمت اور بزرگی والا دن ہے۔ چنانچہ اب ضرورت ہے کہ مسلمان سوچیں کہ ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے جمعے کا دن منتخب کیا ہے اور ہم مغربی اقتداء میں کیا کر رہے ہیں۔ ہم اتوار کا دن چھٹی کا دن منا رہے ہیں، جس دن کیا ہے، ساری دنیا کی معیشت جو ہے وہ خاموش ہے۔ سارے لوگ عیسائی اسپیشل اپنے گھروں میں، اپنے جگہوں پہ، اپنے مقامات پر عبادت کا انعقاد کرتے ہیں اور ہم اندھی تقلید میں اور اپنے ذاتی مفادات کے لیے ان لوگوں کی پیروی کیے جا رہے ہیں۔ خدا را سوچئے، اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے دن جمعہ کا دن مقرر فرمایا ہے، جو کہ ہماری عبادت کا دن ہے۔ چنانچہ جمعہ کی عبادت کے بارے میں اللہ تعالیٰ سورۃ الجمعہ میں کیا فرماتے ہیں، سنیے۔ اے ایمان والو، جب جمعہ کے دن نماز کے لیے پکارا جائے تو اللہ کے ذکر کی طرف لپکو اور خرید و فروخت چھوڑ دو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم سمجھو۔ پھر جب تمہاری نماز پوری ہو جائے تو زمین میں منتشر ہو جاؤ اور اللہ کا فضل تلاش کرو اور اللہ کو کثرت سے یاد کرو تاکہ تمہیں فلاح نصیب ہو۔ یقیناً اس میں مسلمانوں کے لیے گنجائش موجود ہے کہ وہ نماز جمعہ کے بعد اپنا فضل یعنی اپنی روزی تلاش کریں، لیکن اس سے پہلے کا جتنا وقت ہے اسے جمعہ کے دن کی تیاری کے لیے صرف کرے۔ صبح سویرے اٹھے، فجر کی نماز ادا کرے، اس کے بعد اپنے جمعہ کے دن کی تیاری شروع کر دے، غسل کا اہتمام کرے، نماز کے لیے اسپیشل صاف ستھرے لباس کا، خوشبو کا اور اپنے ناخنوں کا جو ہے اس کا خیال رکھتے ہوئے ان کو ترشوائے اور کاٹ کر جمعہ کی نماز کے لیے مسجد کی طرف جائے اور مسجد میں جلدی جانے کی کوشش کرے، کیونکہ اول وقت میں نماز جمعہ کے لیے جانا جو ہے وہ اس طرح ہے کہ جیسے انہوں نے ایک اونٹ جو ہے، ایک گائے جو ہے وہ انہوں نے قربانی کر دی ہو۔ جیسے جمعہ کے دن فرشتے جامع مسجد کے دروازے پر کھڑے ہو جاتے ہیں اور ہر آنے والے کا نام باری باری لکھتے ہیں، پس جو شخص سب سے پہلے آتا ہے اس کو ایسا ثواب ملتا ہے جیسے اللہ تعالیٰ کی راہ میں اونٹ قربان کیا ہو، جیسے اللہ کی راہ میں اونٹ قربانی اس نے کی ہو۔ پھر اس کے بعد آنے والا شخص کو ایسا ثواب ملے گا جیسے اس نے اللہ کی راہ میں گائے کی قربانی کی ہو۔ اس کے بعد آنے والے کو ایسا ثواب ملتا ہے جیسے اس نے مرغی ذبح کی ہو، اور پھر اس کے بعد آخری وقت میں آنے والے شخص کو ایک انڈا صدقہ کرنے کے برابر ثواب ملتا ہے۔ اب آپ ہی سوچئے کہ آپ نے ایک اونٹ کی قربانی کا ثواب لینا ہے، ایک گائے کی قربانی کا ثواب لینا ہے، یا ایک مرغی کی قربانی کا ثواب لینا ہے، یا ایک انڈا اللہ کی راہ میں صدقہ دینا ہے، جبکہ مرغی جو ہے قربانی کے جانوروں میں شامل ہی نہیں، اس کو صدقے کے طور پر دیا جا سکتا ہے۔ چنانچہ آپ دیکھ لیں کہ آپ نے اپنے ثواب کا کون سا حصہ جو ہے اپنے لیے رکھنا ہے۔ اس کے لیے کوشش کیجئے کہ جلدی اور بر وقت نماز جمعہ کے لیے پہنچا جائے، اول وقت میں پہنچیں، خطبے کا اہتمام کریں، خطبہ سننے کے لیے اگلی صفوں میں آپ کو جگہ ملے گی۔ چنانچہ اس دن کی جو برکت ہے، جو خطبہ سننے کی ہے، وہ آپ کو الگ سے ملے گی، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو کوئی نماز جمعہ کے لیے گیا اور اس نے امام کا خطبہ خاموشی سے نہیں سنا تو اس نے لغو بات کی جبکہ امام خطبہ دے رہا ہو۔ تو نماز جمعہ کے لیے آپ کو نماز جمعہ کے خطبہ کے لیے آپ کو وقت سے پہلے مسجد میں جانا ہوگا۔ جمعہ کے دن کی ایک اور فضیلت بھی بتائی جاتی ہے کہ جمعہ کے دن میں ایک ایسی گھڑی ہے
کہ اگر مسلمان اللہ تعالیٰ سے دعا کرے تو وہ ضرور قبول ہو۔ ترمذی کی ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ اس وقت آدمی جس چیز سے اللہ کی پناہ مانگتا ہے اللہ تعالیٰ اس چیز سے اس کو پناہ دے گا۔ اسی طرح اس کی گھڑی کے بارے میں 2 قول ملتے ہیں۔ ایک کہا جاتا ہے کہ یہ ساعت خطبہ سننے کے وقت میں ہوتی ہے، اور دوسری گھڑی کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ ساعت جو ہے وہ آخری وقت میں ملتی ہے، اور اس میں ایک صحیح حدیث کا ذکر ملتا ہے۔ وہ کچھ یوں ہے کہ خاتون جنت حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جمعہ کے دن اپنی کسی خادمہ کو حکم دیتی ہیں کہ جب جمعہ کا دن ختم ہونے لگے تو وہ ان کو اطلاع دیا کرے تاکہ وہ اس وقت ذکر و دعا وغیرہ میں مشغول ہو جایا کریں، یعنی کہ وہ وقت بھی قبولیت کی گھڑیوں میں سے ایک قبولیت کی گھڑی ہے۔ چنانچہ جمعہ کے دن عبادت کا انعقاد کرنا خصوصی، اور اس کی ایک روایت یہ بھی ملتی ہے کہ اللہ تعالیٰ جمعہ کی نماز پڑھنے کے زمرے میں مسلمانوں کے ہفتہ بھر کے تمام گناہ بھی معاف فرما دیتا ہے۔ اور وہ حدیث میں ایک حدیث آپ کی خدمت میں پیش کرتی چلی جاؤں جو کچھ اس طرح ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص بقدر امکان جمعہ کے دن غسل کرے، پاکی و طہارت حاصل کرے، پھر اس کے بعد اپنے بالوں میں تیل لگائے اور خوشبو کا استعمال کرے، اور جب مسجد میں آئے اور کسی شخص کو اس کی جگہ سے اٹھا کر وہاں خود نہ بیٹھے، پھر جس قدر بھی نوافل اس کی قسمت میں ہوں، یعنی جتنے ہو سکیں وہ ادا کرے، پھر جب امام خطبہ پڑھنے لگے تو خاموش بیٹھ کر اس کا خطبہ سنتا رہے، تو اس شخص نے پچھلے جمعہ سے لے کر اس جمعہ تک کے جتنے بھی گناہ کیے ہوں گے وہ سب کے سب اللہ تعالیٰ معاف فرما دیں گے۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ چنانچہ جمعہ کے دن درود پاک پڑھنے اور نماز جمعہ کا انعقاد خصوصی طور پر کرنے کی ضرورت ہے، اور جمعہ کے دن زیادہ سے زیادہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں درود و سلام کا تحفہ بھیجیے، تو آپ کے نبی بھی انشاءاللہ تعالی آپ کو تحفے میں اسی طرح ہماری قیامت میں ہمیں بچا لیں گے، ہماری شفاعت فرمائیں گے، اور اس وقت تک جنت میں نہیں جائیں گے جب تک کہ ان کی امت کا آخری گناہ گار جو ہے وہ بھی معاف نہ کر دیا جائے، یعنی وہ انتظار فرمائیں گے۔ تو چنانچہ اپنے گناہوں کو ختم کیجئے اور اپنے نبی کو ایک بڑی کیا کہتے ہیں آزمائش میں مت ڈالیے گا، اپنے گناہوں کو ختم کر دیں اور اللہ سے اپنے لیے معافی مانگیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے معاف فرما دے، اور ہمیں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی